الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ آیت نمبر 14 سورۃ القصص۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مبارک جوانی کے حالات کو بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے وقت مصر کے حالات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا پس منظر اور ان کی تاریخ کے کچھ اہم واقعات آپ کے سامنے آئے تھے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بچپن فرعون کے محل کے ساتھ وابستہ ہو کر گزارا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے آسانی یہ فرمائی کہ وہ ان کی نسبت فرعون کے محل کے ساتھ تھی، شاہی سٹیٹس ان کو حاصل تھا، لیکن تربیت اللہ نے ان کی اپنی والدہ کے ہاتھوں کروائی۔ والدہ محترمہ کے ہاتھ میں کیسے پہنچے تو وہ حالات پچھلے رکوع میں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ پلانے والی خاتون کی تلاش کا معاملہ درپیش تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ماحول پیدا فرما دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ قبول نہیں فرما رہے تھے، اور جب ان کی اپنی بہن اپنی والدہ کو بلا کر لائی تو اپنی والدہ محترمہ کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے انہیں واپس اپنی والدہ کی گود کی طرف لوٹایا۔ اللہ کی قدرت یہی تھی، اللہ کی منشا یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن اپنی والدہ کی گود میں گزرے تاکہ ان کی پرورش والدہ کے ہاتھوں میں ہو۔ جب وہاں پرورش ہوگی تو وہ اپنے آباء و اجداد کی روایات سے واقف ہوں گے۔ ان کے آباء و اجداد یعنی بنی اسرائیل کے جو بڑے تھے ان میں انبیاء بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اپنے ان تمام بزرگوں اور آباء و اجداد اور بالخصوص ان انبیاء علیہ السلام کی روایات، ان کی تعلیمات اور ان کی سنتوں سے واقف ہونے کے لیے ضروری تھا کہ ان کی تربیت اپنی والدہ کے ہاتھوں میں ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب وہ اپنے ہی گھر میں تھے تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں تو اصل میں اسی خاندان کا ہوں، بنی اسرائیل کا ہوں، اور انہیں بنی اسرائیل کے قدیم بزرگوں کی تعلیمات سے واقفیت ہوئی۔ تو اس طریقے سے جو دینی علم تھا یا دینی تربیت تھی تو وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے ان کو عطا فرمائی۔ جب دودھ کا مرحلہ گزر گیا اور اس کے بعد وہ کسی وقت فرعون کے محل میں واپس تشریف لے گئے تو پھر بھی اپنی والدہ کے ہاں چکر لگایا کرتے تھے، کسی نہ کسی موقع پر کسی طریقے سے وہ آیا کرتے تھے، کچھ وقت رہا کرتے تھے۔ تو اس طرح والدہ کے ہاں ان کی تعلیم اور تربیت کا جو مرحلہ تھا وہ مسلسل جوانی تک جاری رہا۔ دوسری طرف فرعون کے دربار سے وابستہ تھے، محل میں رہتے تھے، شاہی لباس میں ہوتے تھے، جو اس زمانے کا ایک شاہی رسوم تھی، رسمیات تھی، پروٹوکول تھا، تو وہ تمام موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھے۔ اور بادشاہوں کے ہاں جو مختلف فنون ہوتے ہیں کہ یعنی لڑائی لڑنے کے فنون ہیں، قیادت کے فنون ہیں، بادشاہی کے فنون ہیں، ریاست چلانے کے مختلف معاملات ہیں، تو ان تمام معاملات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں دیکھ رہے تھے۔ فرعون کا ظلم بھی دیکھتے تھے، وقتاً فوقتاً فرعون کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے، فرعون کے مختلف کاموں پر تنقید بھی کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر فرعون جو بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا تو اس ظلم پر موسیٰ علیہ السلام تنقید کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے میں 1 دن کی چھٹی مقرر کروائی، چونکہ قبطی بنی اسرائیلیوں پر ایسا ظلم کرتے تھے کہ ہر وقت ان سے کام لیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ملازم کو بھی کام کاج کے دوران آرام کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن قدیم زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے یا جو لوگ اپنے اپنے غلام رکھتے تھے تو غلاموں سے ایسا کام لیا جاتا تھا کہ جیسے جانوروں سے لینا کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی، تو اس طرح وہ غلاموں سے لیتے تھے۔ نہ ان کی کوئی چھٹی کا وقت تھا، نہ کوئی کھانے کا وقت تھا، نہ انہیں کوئی مکمل آرام کا وقت دیتے تھے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے کچھ وقفہ باقاعدہ فرعون کے دربار سے منظور کروایا کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ ان سے کام تو لیتے ہو لیکن کم از کم انہیں کچھ آرام کا تو موقع دینا چاہیے۔ تو اس طریقے سے مختلف جو دنیاوی معاملات ہیں تو ان کا تجربہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے محل میں اس کا مشاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس طریقے سے جو دونوں علوم تھے کہ اپنے آباء و اجداد کے علوم ہیں، دینی تعلیمات ہیں، پیغمبروں کی سنتیں ہیں، وہ انہوں نے اپنے گھر میں رہ کر سیکھی، اور مختلف جو دنیاوی تعلیمات ہیں، حکومت کے معاملات ہیں، وہ انہوں نے فرعون کے دربار میں رہ کر ان کا مشاہدہ کیا۔ تو اس طرح اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام فرمایا۔ اب آگے 30 برس کے بعد کا جو ان کی مدت ہے کہ 30 برس عمر ہوتی ہے، جوان ہوتے ہیں، تو اس کے بعد وہ مدین تشریف لے جاتے ہیں۔ مدین کیوں جاتے ہیں؟ تو وہ تمام واقعات اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں بیان فرمائے ہیں۔ اس تفصیل کی روشنی میں اب آیات کا ترجمہ دیکھیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور توانائی کو پہنچے، وَاسْتَوَى، اور پورے جوان ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بھرپور توانائی کو پہنچے اور جوان ہوئے، مراد کتنی عمر ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے 30 اور 33 برس کے لگ بھگ کی عمر مراد ہے، کیونکہ آگے 40 برس کی عمر میں اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، اور نبوت عطا کرنے کا جو واقعہ ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ تو یہاں اس سے پہلے کے واقعات مذکور ہیں، تو ظاہر ہے کہ 30، 33، 35 برس کی عمر کا زمانہ ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بھرپور جوان ہوئے، اللہ نے انہیں علم اور حکمت عطا کی۔ علم اور حکمت سے مراد وہی علوم اور فنون ہے جو میں نے ابھی عرض کیے کہ اپنی والدہ محترمہ کے ہاں رہ کر انہوں نے اپنے آباء و اجداد بالخصوص انبیاء بنی اسرائیل کی تعلیمات کو سیکھا، اور فرعون کے دربار میں وہ مختلف ریاستی معاملات کا مشاہدہ کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس طریقے سے ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام فرمایا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ نیکوکاروں کو ہم یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کو، محسنین کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ احسان کا مطلب عام طور پر ہم یوں لیتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، لیکن اس کا ایک وسیع مفہوم ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی عبادت ہو اسے اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ جیسے کہ حدیث جبریل میں آتا ہے، جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے، تو انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یوں عطا فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو احسان کے یہ 2 درجے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، یعنی کوئی بھی عبادت کی جائے تو اس طریقے سے کی جائے کہ آپ کا تصور یہ ہو کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات آپ کے سامنے ہیں، اور یہ احسان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ انسان کے استحضار میں اللہ تبارک و تعالی کا حضور اتنا قوی ہو جائے کہ وہ جیسی ہی نماز کی نیت باندھے تو اسے ایسا لگے جیسے اللہ جل جلالہ کی تجلیات کا مرکز میرے سامنے ہے۔ اس تصور کے ساتھ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس اعلیٰ درجے کے حصول میں وقت لگا کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلا درجہ بھی بیان فرمایا کہ اگر یہ درجہ مشکل ہے تو کم از کم یہ درجہ تو حاصل ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پہلا درجہ یعنی ابتدائی درجہ یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ تصور ہو کہ اللہ جل جلالہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی نماز جب بھی ہم شروع کریں تو ہمارا دل و دماغ اس تصور کے ساتھ ہو کہ میں اللہ جل جلالہ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ انسان احسان کا راستہ طے کرتا رہے۔ یہ جو مختلف اللہ کی قربت اور معرفت کے مراحل ہیں وہ طے کرتا رہے، محنت کرتا رہے، تو ایک وقت آ جاتا ہے
کہ اسے احسان کا اعلیٰ درجہ بھی نصیب ہو جاتا ہے کہ جیسی ہی وہ نیت باندھے تو اسے ایسا محسوس ہو کہ اللہ جل جلالہ کی تجلیات میرے سامنے ہیں۔ تو یہ احسان کے 2 درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اور جو آدمی احسان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم احسان کرنے والوں کو، یعنی عبادات خوبصورت طریقے سے انجام دینے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ عبادات میں بھی محنت کرنی چاہیے۔ عموماً ہمارا طرز عمل دنیاوی معاملات اور دینی معاملات کے بارے میں یکسر مختلف ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محنت تو دنیاوی کاموں کے لیے ہوتی ہے، طالب علم دنیا کے کاموں میں محنت کرتا ہے، تجارت پیشہ آدمی تجارت میں محنت کرتا ہے، نئے نئے طریقے اپناتا ہے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو بس ہم رواجی طریقے سے دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ عادت بنی ہوتی ہے نماز پڑھنے کی تو عادت کے مطابق پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کوشش نہیں کرتے کہ میری نماز میں بہتری کیسے آئے گی، خوبصورتی کیسے آئے گی۔ تو احسان کا یہ تصور ہمیں نماز میں محنت کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ نماز میں، عبادات میں، لوگوں کے ساتھ رویہ رکھنے میں، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے میں انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی نوجوانی کا ایک واقعہ ذکر ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ فرعون کے جو محلات تھے وہ شہر سے باہر تھے۔ جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اپنے فارم ہاؤسز یا بڑے بڑے محلات آبادی سے ذرا ہٹ کر بناتے ہیں تاکہ سکون کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے۔ تو ہو سکتا ہے کہ فرعون کا محل، شاہی محلات اور شاہی جو دفاتر ہیں وہ آبادی سے ذرا ہٹ کر ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام وقتاً فوقتاً شہر تشریف لے جایا کرتے تھے، خاص طور پر شہر کا وہ حصہ جہاں بنی اسرائیل آباد تھے، ان کی اپنی برادری تھی، اپنی قوم تھی، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام آیا جایا کرتے تھے بنی اسرائیل کی حالت کو دیکھنے کے لیے اور اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضری کے لیے۔ تو ایسی ہی ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، اور وہ وقت ایسا تھا کہ عام طور پر لوگ اس وقت راستوں میں نہیں تھے۔ ممکن ہے گرمیوں میں دوپہر کا وقت ہو جب لوگ آرام کرتے ہیں، یا کہیں کوئی بھی ایسا وقت ہو جس میں راستوں میں چہل پہل نہیں تھی، لوگ نہیں تھے۔ تو ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام شہر کی آبادی میں داخل ہوئے۔ اب دیکھتے کیا ہیں کہ 2 لوگ لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی تو قبطی ہے۔ قبطی وہ قوم ہے جو کہ مصر کی مقامی لوگ تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلے درس میں کہ مصر کی مقامی آبادی یعنی جو فرعون کی قوم تھی انہیں قبطی کہا جاتا تھا۔ ایک قبطی تھا، ایک بنی اسرائیلی تھا، یعنی ایک موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا تھا اور ایک فرعون کا مقامی برادری کا آدمی تھا۔ وہ دونوں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ جو قبطی تھا وہ بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا جیسے ان کی عادت میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قبطی فرعون کا شاہی باورچی تھا اور اس نے کچھ اناج باورچی خانے لے کر جانا تھا، تو وہ بنی اسرائیلی کو مجبور کر رہا تھا کہ تم یہ اناج اٹھاؤ اور میرے ساتھ لے کر جاؤ، اور بغیر کسی معاوضے کے اسے یہ خدمت انجام دینے پر مجبور کر رہا تھا، جبر کر رہا تھا۔ ممکن ہے اس سلسلے میں وہ زبردستی میں مار پیٹ سے کام لے رہا ہو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا، تو جب بنی اسرائیلی نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے، تو وہ جانتا تھا کہ یہ ہمارے ہمدرد ہیں، ہماری قوم کے ہمدرد ہیں تو فرعون کے محل سے ان کا تعلق، شہزادے ہیں لیکن ہمارے ہمدرد ہیں۔ تو بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابھی یہ نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پیغمبروں کی اللہ نے نبوت سے پہلے بھی ایسی اعلیٰ سیرتوں سے نوازا ہوتا ہے کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے سامنے ایک آدمی دوسرے پر ظلم کرے؟ تو انہوں نے اس ظالم قبطی کو ظلم سے روکنے کے لیے اسے ایک تھپڑ یا مکہ مارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک طاقتور جسم دیا تھا، خوبصورتی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جسمانی خوبصورتی اور جسمانی طاقتوں سے بھی ایسے نوازتا ہے کہ عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ جیسے ہی اس کو پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو عام طریقے سے اس کو ذرا تھپڑ رسید کیا تھا تاکہ اس کو ظلم سے باز رکھا جائے،
لیکن وہ اس تھپڑ یا مکے کتاب نہ لا سکا اور موقع پر ہی ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ یعنی قتل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مرے، وہ تو اسے صرف ظلم سے باز رکھنا چاہتے تھے، کچھ سزا دینا چاہتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اِنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ تو شیطان کا عمل ہے۔ ہر وہ کام جس سے لوگوں میں فتنہ اور فساد ہو یا لوگوں اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے وہ خراب ہو تو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، گویا کہ وہ شیطانی کام ہوتا ہے۔ جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں نقصیر آ جائے یا کسی وجہ سے خون نکلے، اس کا وضو ٹوٹ جائے تو یہ شیطانی عمل ہے۔ تو شیطانی عمل کیوں قرار دیا؟ کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ آدمی کی نقصیر پھوٹ گئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اسے نماز توڑنی پڑی۔ آدمی جب رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو یہ تو شیطان کے لیے موت ہوتی ہے۔ شیطان تو یہ چاہتا تھا کہ یہ تمام بندے اپنے پروردگار سے دور جائیں، تکبر کرے، جیسے اس نے اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کہا تھا کہ آپ کے بندوں میں سے جو اکثر ہیں وہ ناشکرے ہوں گے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی شکر گزار بندہ بن کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہے تو یہ تو اس کے لیے موت ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی اس کی نماز میں خلل آتا ہے کسی بھی وجہ سے تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو شیطان کے خوش ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل شیطان قرار دیا۔ یہاں بھی چونکہ یہ قتل ایسا معاملہ تھا کہ اس سے فتنہ ہو سکتا تھا بنی اسرائیلیوں اور قبطیوں کے درمیان، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عمل کو شیطان کی طرف منسوب کیا کہ یہ تو ایک شیطانی عمل تھا جو کہ میرے ہاتھ سے ہو گیا۔ بہرحال ایک واقعہ ہونا تھا، وہ ہوا۔ اب وہ شاہی باورچی ہے، سرکاری ملازم تھا، تو اس کی تلاش شروع ہوئی کہ کہاں چلا گیا، کسی نے دیکھا تو تھا نہیں، وہاں تو صرف بنی اسرائیلی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو جب اس کی تلاش ہوتی رہی تقریباً سارا دن، لیکن وہ سرکاری اہلکاروں کو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اندیشہ تھا کہ کہیں فرعون کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ اس طریقے سے میرے ہاتھوں ہوا ہے تو کیا ہوگا، فرعون بنی اسرائیلیوں کے خلاف ہو جائے گا اور ایک فتنہ اور فساد شروع ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے اس دن اس معاملے کو نہیں کھولا۔ جب اگلا دن ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، حالات کا جائزہ بھی لے رہے تھے کہ کہیں معاملہ کھلا تو نہیں، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی کسی اور قبطی سے لڑ رہا تھا۔ یعنی وہ کل والا بنی اسرائیلی جو کل لڑ رہا تھا، آج بھی وہ فرعون کے کسی ہرکارے سے یا کسی مقامی آدمی سے لڑ رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے پھر پکارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ پھر لڑ رہا ہے تو تھوڑا اس کو ڈانٹا کہ تم تو کل بھی لڑ رہے تھے اور آج بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، مقصد تو یہ تھا کہ وہ جو ظلم کر رہا تھا اسے اپنے ظلم سے روکا جائے، لیکن وہ قبطی ڈر کے مارے یہ سمجھا کہ کہیں میری طرف ہاتھ بڑھا رہے، اور اسے معلوم تو تھا کہ میں کل بھی لڑ رہا تھا اور آج بھی لڑ رہا ہوں، تو اپنے اندر ایک خوف تھا، تو اسے یہ ڈر ہوا کہ یہ تو میری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کا کرشمہ تو وہ کل دیکھ چکا تھا، تو ڈر کے مارے اس نے کہا کہ اے موسیٰ، جس طرح کل آپ نے ایک آدمی کو قتل کیا تو کیا آپ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو روئے زمین میں اصلاح نہیں چاہتے، بس روئے زمین میں جبر چاہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ لڑائی تو ختم ہوئی، لیکن اس قبطی کے سامنے یہ معاملہ کھل گیا کہ اچھا جو کل قتل ہوا تھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے سیدھا جا کر فرعون کے دربار میں وہ راز فاش کر دیا کہ ہم جس کی تلاش میں ہیں، جو باورچی یا جو بھی کل ہمیں نہیں مل رہا تھا، وہ تو اس طرح قتل ہوا ہے، اور قتل بھی کسی اور نے نہیں کیا بلکہ فرعون کے دربار میں جو شہزادے کی حیثیت سے پرورش پا رہے ہیں انہوں نے یہ قتل کیا۔ جب فرعون نے یہ سنا تو اس کے دل و دماغ میں اندیشے تو پہلے سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل ابتدا میں جب صندوق میں اس کے محل میں لائے گئے تھے تو اس وقت بھی اس نے اپنے اندیشوں کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کی اہلیہ حضرت آسیہ نے اس کو اپنے اندیشوں پر عمل کرنے سے روک دیا تھا، اور بعد میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی ظالمانہ پالیسیوں پر تنقید کرتے رہتے تھے۔ تو فرعون کو اندر ہی اندر غصہ تو تھا۔ اب جب یہ معاملہ بھی سامنے آیا تو فرعون نے فوری طور پر دربار بلایا، اور دربار میں یہ بات رکھی گئی کہ یہ نوجوان جو ہمارے ہاں شہزادے کی حیثیت سے پرورش پا رہے ہیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بنی اسرائیل کا وہی بچہ ہو جس کے بارے میں ہمیں اندیشے تھے کہ یہ ہماری حکومت کو ختم کرے گا، اور یہ ویسے بھی ہماری پالیسیوں کے خلاف ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پورے دربار نے مل کر طے کیا کہ انہیں گرفتار کرنا چاہیے۔ جب یہ مشورے ہو رہے تھے تو اسی مشورے میں ایک ایسا شخص شریک تھا جو کہ ایک یعنی عادل تھا، عدل کی طرف مائل تھا وہ فرعون کی برادری کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نیک دل عطا کیا تھا۔ بعد میں جا کر وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لایا، اور آگے سورہ مومن میں قرآن کریم اس کا ذکر بھی کرتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ تو یہ وہی شخص تھا، ابتدا ہی سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی رکھتا تھا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو ان کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے، تو وہ فوری طور پر وہاں سے نکلا اور تیزی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ دیکھیے دربار میں آپ کے خلاف اس طرح فیصلہ ہو چکا ہے، میں آپ کا ہمدرد ہوں، اپنی ہمدردی بھی واضح کی کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں، ایسے فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ فوری طور پر یہاں سے تشریف لے جائیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر مصر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مدین تشریف لے گئے۔ مدین جانے کے بعد کے واقعات پھر آگے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب دیکھیے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اس کے باشندے غفلت میں تھے، یعنی آرام کر رہے تھے، کوئی آرام کا وقت ہوگا، چہل پہل شہر میں نہیں تھی، مدینہ سے مراد شہر۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، فَوَجَدَ فِيهَا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ کے دو آدمی ہیں جو لڑ رہے ہیں۔ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ، یہ آدمی ان کی برادری کا ہے، شیعہ کا مطلب قوم، برادری، یعنی ایک آدمی ان کی برادری کا تھا، بنی اسرائیل کا، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّ، اور یہ آدمی ان کی دشمن کے قوم کا تھا، یعنی ایک تو ان کی اپنی برادری کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ان کی دشمن قوم یعنی قبطیوں کا ہے، فرعون کی برادری کا ہے۔ فَاسْتَغَاثَهُ، تو اس نے مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ کس نے پکارا؟ استغاثہ کا مطلب مدد طلب کرنا۔ کس نے پکارا؟ الذی من شیعتہ، اس نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، اس نے مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ کس کے خلاف؟ علی الذی من عدوہ، اس کے خلاف جو کہ ان کی دشمن کی قوم کا تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، اب جو شخص ان کی برادری کا تھا اس نے انہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دشمن قوم کے آدمی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا۔ فوکزہ موسیٰ، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، یعنی اس قبطی کو جو ظلم کر رہا تھا۔ فقضى علیہ، جس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی شیطان کی کاروائی ہے۔ انہ عدو مضل مبین، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کھلا دشمن ہے جو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ مضل، ایسا آدمی یا ایسا شخص جو کہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، غلط راستے پر ڈالتا ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو یہ کوئی واضح گناہ تو نہیں تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، یہ زیادہ سے زیادہ ایک خطا والا عمل تھا جو کہ غلطی سے بھول کر سرزد ہوا ہے، لیکن بہرحال ایک انسانی جان گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پشیمان ہوئے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ قالا، وہ کہنے لگے، ربی، اے میرے پروردگار، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ یہی نیکوکاروں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جیسی ہی ان سے خطا سرزد ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، تو وہ فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ شیطان کا طریقہ کار یہ ہے کہ خطا کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، جیسے کہ اس نے ابتدا میں کیا تھا، جس وقت وہ عزازیل تھا اور فرشتوں کے ماحول میں رہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اعزاز عطا کیا تھا، ایک محترم اور معزز جن تھا، جگہ تو اس کی زمین تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادات، اس کے علم و فضل کی وجہ سے اسے فرشتوں کے ماحول تک رسائی دی تھی۔ اب جب اس سے غلطی ہوئی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اگرچہ جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن بہرحال اگر وہ معافی مانگ لیتا اور پھر سجدہ کر لیتا تو اللہ جل جلالہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا، اور ڈٹنے کے بعد وہ دلائل دینے لگا، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، میں کیسے سجدہ کروں۔
تو شیطان غلطی کرنے کے بعد اس پر ڈٹ گیا تو اللہ نے راندہ درگاہ کی۔ دوسری طرف آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی کہ اللہ نے ایک پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن جیسا بھی تھا کہ ان سے وہ عمل سرزد ہوا تو انہوں نے فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی کہ ربنا اننا ظلمنا انفسنا، اگر یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ ہم پہ رحم نہیں کریں گے، ہماری مغفرت نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ دو طرز عمل سیٹ ہو گئے، ایک شیطان کا، ایک آدم علیہ السلام۔ شیطان غلطی پر ڈٹ گیا، اس کی جسٹیفیکیشن دینے لگا۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو فوراً نادم ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگے، توبہ کرنے لگے۔ تو یہ دو عمل ہیں جو کہ کائنات کے اندر ایک معیار کے طور پر مقرر ہو گئے کہ جو آدمی غلطی پر ڈٹ جائے گا، اس کی تعویلات پیش کرے گا تو وہ گویا کہ شیطان میں سے ہے، شیطان کی ذریت میں سے ہے۔ اور جو آدمی غلطی کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد مغفرت مانگتا ہے تو وہ واقعتاً انسان ہے۔ انسان وہ نہیں ہوتا جس سے غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ جل جلالہ نے 3 قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ایک تو وہ مخلوق ہے جس میں غلطی کا تصور ہی نہیں ہے، جیسے فرشتے ہیں، ان کے ہاں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کے مزاج میں غلطی کا امکان رکھا ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر شیطان ہے، شیطان کی ذریت میں نیکی کا کوئی امکان اللہ نے نہیں رکھا۔ تیسرے نمبر پر انسان ہے جو کہ دونوں کے درمیان ہے، اللہ نے نیکی کا بھی امکان رکھا ہے، غلطی کا بھی امکان رکھا ہے۔ جب انسان غلطی کرتا ہے تو اللہ کی صفت غفاریت جوش میں آتی ہے، اور جب آدمی مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت غفاریت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہی انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم سب لوگ غلطیاں کرنا چھوڑ دو، توبہ کرنا چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے گا جو غلطی بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، تو توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے۔ تو یہی ایک نیک آدمی کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری طور پر نادم ہوئے اور اللہ کے حضور متوجہ ہو کر انہوں نے مغفرت طلب کی، تو فغفر لہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی ہے جو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب بما انعمت علیہ، میرے پروردگار آپ نے جو مجھ پر انعام کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہ ان کا استغفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تعریف جاری ہے، استغفار بھی کر رہے ہیں، اور اللہ نے ان پر جو نعمتیں کی ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے انہیں عظیم خاندان میں پیدا کیا، بنی اسرائیل میں جو انبیاء کا خاندان ہے، پھر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی فرعون کے ہرکاروں سے، فرعون کے دربار تک رسائی دی، اور پھر فرعون کے دربار سے واپس اپنی والدہ کے گود میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لے آئے۔ تو یہ تمام اللہ کے انعامات تھے۔ تو یہی ایک بندہ صالح کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انعامات کو یاد کر کے اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور پھر اپنے لیے اللہ جل جلالہ کی رحمتیں طلب کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، آپ نے جو میرے اوپر نعمتیں کی ہیں تو ان نعمتوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اختیار فرمایا کہ میں ظالموں کی پشت پناہی نہیں کروں گا، یعنی جو بھی ظلم کرے گا تو میں اس کی پشت پناہی نہیں کروں گا، ظلم کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے بھی فرعون کی پالیسیوں پر تنقید کرتے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے گویا کہ یہ ایک طرح کا عہد کیا کہ میں ظلم کا راستہ روکوں گا، یعنی فرعون کی جو پالیسیاں ہیں انہیں میں روکنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے قبطی بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکنا چاہا۔ تو یہی طریقہ کار انبیاء علیہ السلام نے نیک بندوں کے لیے بطور اسوہ حسنہ کے چھوڑا ہے کہ ایک نیک آدمی انبیاء کے طریقے پر چلتا ہے، وہ ظلم کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا اس سے بن سکے وہ ظالم کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں عباسی خلیفہ کے کمانڈر ان چیف کو کہا تھا کہ تم ظالموں کا ساتھ مت دو۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں خلفاء بسا اوقات ظلم و ستم بھی کیا کرتے تھے، اور جو ان کا لشکر تھا وہ ظلم و ستم میں ان کا ساتھ دیتا تھا۔ تو اس کمانڈر ان چیف کے دل میں اللہ نے امام ابو حنیفہ کی بات ڈال دی، اور اس نے خلیفہ سے معذرت کی،
اور کہا کہ جو کچھ میں آپ کے لیے خدمت انجام دیتا رہا ہوں، اگر یہ اللہ کے لیے تھا تو میرے لیے اتنا کافی تھا، بس میں مزید نہیں کر سکتا، اور اگر یہ ظلم تھا تو میں اپنے نامہ اعمال میں مزید مظالم کو درج نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایک خلیفہ کا کوئی کاتب عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ جو معروف تابعی ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ تو دربار سے آتا ہے، میں صرف اس کو لکھتا ہوں، تو کیا لکھنے پر بھی میرے اوپر وبال آئے گا؟ تو حضرت عطا نے فرمایا کہ ہاں تمہارے اوپر وبال آئے گا، تو اس نے چھوڑ دی اپنی ملازمت۔ اسی طریقے سے ایک اور ایسا ہی کسی خلیفہ کا کاتب کسی امام کے پاس آیا اور اس نے اپنا معاملہ پیش کیا، عذر بھی پیش کیا کہ میں تو فیصلہ نہیں کرتا، میں تو صرف لکھتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فیصلہ تو وہ کرتا ہے لیکن تمہارے لکھنے کے بعد نافذ ہوتا ہے، تو تمہارا بھی اس میں کوئی نہ کوئی کردار موجود ہوتا ہے، تو تم اس کو چھوڑ دو۔ تو اس نے چھوڑ دی۔ تو بہرحال یہ تو تقویٰ کی اعلیٰ معراج کی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مضبوط ایمان عطا فرمایا تھا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں کہیں ظالم کا ساتھ تو نہیں دے رہا، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ظالم کا ساتھ دینے کی بجائے ظلم کے راستے میں کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کریں، لیکن اپنی استطاعت کو دیکھتے ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ظلم کے راستے میں دیوار کھڑی کرتے کرتے اپنے لیے کوئی مصیبت کا راستہ کھول لے اور پھر بعد میں اس کو برداشت نہ کر سکے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کا ایمان بہت طاقتور ہوتا تھا، اور وہ پھر اس راستے میں آنے والی آزمائشوں کو برداشت بھی کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا ایمان اتنا طاقتور نہیں ہوتا، تو ہر آدمی کو اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کسی صاحب معرفت اور صاحب علم شخصیت سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھانا چاہیے جو حکمت اور علم کے اوپر مبنی ہو۔ تو فرمایا فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ کہ میں آئندہ کبھی بھی مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ پھر صبح کے وقت وہ شہر میں ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ فَأَصْبَحَ یعنی صبح ہوئی فی المدینہ شہر میں، اس حالت میں کہ خائفاً کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اندیشے تھے کہ پتہ نہیں کل کے واقعے کا پتہ چلا یا نہیں چلا۔ قرآن کریم نے درست طریقے سے اس واقعے کو لوگوں کے سامنے واضح فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے یہ جو عمل ہوا تھا یہ غلطی سے ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں بائبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف طرح طرح کا جھوٹ منسوب کیا گیا ہے کہ گویا الیاذ باللہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ عمل کیا تھا۔ یہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ کار ہے، یہ ان کا اصل کردار ہے کہ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی جھوٹ منسوب کرنے سے یہ باز نہیں آتا۔ تو قرآن کریم نے ان کی جھوٹ کا پردہ چاک کیا ہے اور درست صورتحال لوگوں کے سامنے واضح کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ قصداً نہیں کیا تھا بلکہ خطأً وہ عمل ان کے ہاتھ سے سرزد ہوا تھا۔ تو بہرحال عمل تو ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر میں اندیشے تھے، تو صبح کے وقت وہ نکلے، اندیشے بھی ہیں اور حالات کا جائزہ بھی لے رہے کہ کہیں معاملہ کھلا تو نہیں۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ اتنے میں دیکھا کہ جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی، يَسْتَصْرِخُهُ وہ پھر انہیں فریاد کے لیے پکار رہا۔ قَالَ لَهُ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ کہ معلوم ہوا کہ تم تو کھلم کھلا شریر آدمی ہو، کہ کل بھی لڑ رہے تھے اور آج بھی لڑ رہے ہو۔ اب جب اس کو ڈانٹ پڑی تو وہ ڈر گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ تو وہ قبطی کی طرف بڑھا رہے تھے، لیکن یہ آدمی ڈر گیا اور ڈر کے مارے اس کی زبان سے پھر نکل گیا کہ اے موسیٰ تو آج مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے ایک قبطی کو قتل کیا تھا۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْتِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا پھر جب انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا الَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور بنی اسرائیلی کا بھی، ظاہر ہے وہ قبطی تھا، فرعون کا آدمی تھا۔ قَالَ تو اس نے کہا یعنی بنی اسرائیلی نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ گزشتہ کل کو عربی میں امس کہتے ہیں، یہاں دو مرتبہ امس استعمال ہوا، پچھلی آیت میں بھی اور یہاں بھی، کہ جیسے کل آپ نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا تو کیا آج آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں اپنی زبردستی جماؤ، وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ اور تم مصلح نہیں بننا چاہتے۔ جب اس آدمی نے یہ کہا تو قبطی نے سن لیا، قبطی کو معلوم ہو گیا،
کہ قتل تو کل والا موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، اس نے جا کے دربار میں بتایا، تفصیل آپ کے سامنے آ گئی، قرآن کریم نے ان تفصیلات کا ذکر نہیں کیا۔ اب وہ جو آدمی موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینے کے لیے آیا، قرآن کریم اس کا ذکر کر رہا ہے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور شہر کے بالکل دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ قال، اور اس نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، سردار لوگ تمہارے بارے میں مشورے کر رہے ہیں، لیقتلوک، تاکہ تمہیں قتل کر ڈالیں، فخرج، اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیے، انی لک من الناصحین، یقین رکھیے کہ میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں، آپ نکل جائیے تاکہ آپ ان کے ہاتھ نہ آئیں۔ فخرج منہا خائفا یترقب، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے نکل کھڑے ہوئے۔ قال، اور کہنے لگے، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا لیجئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ یہ تو فرعون کے سارے ہرکارے میری تلاش میں نکلیں گے، تو وہ پھر مصر سے تشریف لے گئے، اپنے آبا یعنی جہاں ان کی والدہ کا گھر تھا، جو ان کا رہنے کا علاقہ تھا، وہاں سے اب انہوں نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور چونکہ جب نکلنا تھا تو فرعون کی چوکیوں میں سے گزرنا تھا، راستے میں جو سرحدی علاقے ہوتے ہیں، جگہ جگہ چوکیاں ہوتی ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے اراکین ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان ظالم لوگوں کی نگاہوں سے بچا لیجئے، عافیت کے ساتھ مجھے مصر سے باہر لے جائیے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام مصر سے تشریف لے گئے۔ مصر سے کہاں گئے؟ مدین کے علاقے میں گئے۔ مدین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے یہ مدین نامی صاحبزادے اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے، ان کی اولاد یہاں آباد ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اس علاقے کا نام اپنے آباد کنندہ مدین کے نام پر پڑ گیا تھا۔ اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے، اور اہل مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی اولاد میں سے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر جا کے ان کی جو نسل ہے وہ ایک ہو جاتی تھی، بنی اسرائیل کے بھی اہل مدین کے بھی۔ تو اس وجہ سے بھی موسیٰ علیہ السلام نے وہاں لے جانے کا ارادہ فرمایا ہوگا کہ چونکہ ہماری اصل ایک ہی ہے تو اس علاقے کے لوگ میرے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ مدین کا یہ جو علاقہ تھا، یہ آگے صحرائے سینا میں خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا۔ یہ حجاز کے شمال کی جانب یہ خطہ تھا، جہاں پہ بحر احمر سے دو خلیجیں نکلتی ہیں، ایک خلیج سویز کہلاتی ہے اور ایک خلیج عقبہ کہلاتی ہے۔ خلیج آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات سمندر سے کوئی پانی کا ایک راستہ نکل پڑتا ہے جس کے تینوں اطراف میں خشکی ہوتی ہے، ایک طرف اس کا سمندر سے ملا کرتا ہے، تو ایسے نکلے ہوئے پانی کو خلیج کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بحر احمر سے صحرائے سینا کے مقام پر دو خلیجیں نکلتی ہیں، ان میں سے جو ایک خلیج عقبہ کہلاتی ہے تو اس کے کنارے پر یہ بستی تھی اس زمانے میں، آج نہیں ہے، اس کی یادگاریں موجود ہیں، جانے والے وہاں زیارتیں بھی کرتے ہیں جو اس زمانے کی مقدس عمارتیں ہیں یا ان کے کچھ آثار ہوں گے۔ تو یہاں وہ بستی آباد تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ان کے مدین نامی صاحبزادے کی نسل سے تھی وہ رہتی تھی۔ یہ علاقہ مصر سے اس زمانے میں پیدل 8 سے 10 دنوں کی مسافت پر واقع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جلدی میں تشریف لے گئے تھے، تو نہ انہیں کوئی سواری میسر تھی، نہ انہیں کوئی اور وسائل میسر تھے، نہ زاد راہ لے کر جا سکتے تھے، تو انہوں نے تو جیسے ہی خبر سنی تو فوری طور پر وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو یہ 8-10 دن کا سفر انہوں نے گزارا، راستے میں کوئی کھانا نہیں تھا، کوئی زاد راہ نہیں تھا، تو درختوں کے پتے ہی تھے یا جو بھی وہاں جنگلات میں صحراؤں میں کھانے پینے کو میسر تھا، تو انہی پر ہی گزارا کرتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ سخت قسم کا سفر طے کیا۔ اب جیسے ہی وہ مدین کی آبادی میں داخل ہوئے تو ان کا جو سب سے پہلا سامنا ہوا تو وہ لوگوں کے ایک ہجوم سے ہوا، کہ ایک ہجوم ہے جو کسی جگہ جمع ہے کنویں پر، اور کنویں میں سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں لوگ کنویں پر جایا کرتے تھے اور پانی اپنے لیے نکال کے گھروں کو لے کے جاتے تھے ڈول وغیرہ کے ذریعے، کئی دنوں کا یا جس طرح بھی کسی کی وسعت میں ہو اپنے لیے پانی ذخیرہ کرتا تھا۔ تو ان کا پہلا سامنا اس ہجوم سے ہوا جو کہ پانی نکال رہا تھا۔ اب یہ ہجوم جمع ہے، پانی نکال رہا ہے،
اور ہجوم کے ایک طرف 2 بچیاں کھڑی ہیں، خواتین کھڑی ہیں جو پانی نہیں نکال رہی، اور انہوں نے اپنے ڈول پکڑے ہیں یا جیسا بھی تھا وہ ایک طرف کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی مظلوم کا ساتھ دیتے تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ خواتین ایک طرف کھڑی ہیں، پانی نہیں بھر رہی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ تو ان بچیوں میں سے ایک نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے والد بزرگ ہیں، بیمار ہیں، وہ پانی بھرنے آ نہیں سکتے، اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، تو ہمیں پھر یہ کام کرنا پڑتا ہے، ہم آتی ہیں پانی بھرنے کے لیے۔ اب چونکہ یہاں مرد پانی کے اوپر جمع ہوتے ہیں تو مردوں کے اندر گھسنا یہ چونکہ حیا کے خلاف ہے تو وہ اندر نہیں جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ مرد وغیرہ پانی بھرتے ہیں تو ہم انتظار کرتی ہیں جب یہ مرد پانی بھر کر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اپنے لیے پانی بھرتی ہیں، جانوروں کو پانی پلاتی ہیں اور پھر ہم گھر چلے جاتے ہیں۔ اب اس خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا تو اس میں آنے والی خواتین، قیامت تک کے لیے آنے والی خواتین کے لیے دروس عبرت ہیں کہ اگر کسی خاتون نے کام کرنا ہے مردوں کے معاشرے میں یا کوئی ورکنگ لیڈی ہے تو اس کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، حدود کیا ہوں گی۔ قرآن کریم خواتین کو حکم دیتا ہے ازواج مطہرات کے ذریعے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے پیغمبر کی بیویوں اپنی گھروں میں ٹھہری رہو۔ ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے تمام جو دنیا کی خواتین ہیں ان کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا ہے کہ خاتون کی جو اصل جگہ ہے وہ اس کا گھر ہے۔ اب یاد رکھیے کہ اسلام کوئی جامد مذہب نہیں ہے کہ ایک حکم دے دے اور اس کے اندر پر کوئی لچک نہ رکھے، حکم اسلام دیتا ہے لیکن پھر وقت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی اس میں گنجائش بھی پیدا کرتا ہے۔ تو خواتین کی اصل جگہ تو ان کا گھر ہے لیکن بوقت ضرورت انہیں باہر نکلنا پڑے گا، علاج کے لیے جانا پڑے گا یا تعلیم کے لیے جانا پڑے گا، دیگر ضروریات زندگی کے لیے جانا پڑے گا۔ بسا اوقات خاتون کو ملازمت کی ضرورت ہوتی ہے، گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں تو اسے ملازمت کے لیے جانا پڑے گا۔ اب جب وہ گھر سے باہر نکلے گی تو اس کے آداب کیا ہوں گے وہ بھی جگہ جگہ قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک ادب قرآن کریم حجاب کا بیان کرتا ہے جو آگے جا کر سورہ احزاب میں آئے گا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ جو خاتون مخاطب ہے اس نے کچھ آداب بیان کر دیے کہ ایک ادب تو یہ بیان کیا کہ ہم جو گھر سے نکل رہی ہیں تو وہ کوئی شوقیہ نہیں نکل رہی، ہماری مجبوری ہے، مجبوری بھی بیان کر دی کہ ہمارے والد بزرگ ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ تو پانی بھر نہیں سکتے تو اس لیے ہمیں پھر جانا پڑتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خواتین کو شوقیہ طور پر باہر جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی مریض خاتون ہے اور وہ حدود میں رہتے ہوئے واک کے لیے نکلتی ہے یا کسی اور ضرورت کے لیے تو وہ اس کی ضرورت ہے، ویسے محض ونڈو شاپنگ کے لیے یا ویسے اس کا بغیر کسی ضرورت کے باہر جانا تو خواتین کے لیے اس کی حوصلہ افزائی قرآن کریم نہیں کرتا، یہ ان کی شرم و حیا کے خلاف ہے۔ تو اس نے یہی عذر پیش کیا کہ ہم لوگ اس لیے باہر نکلی ہیں کہ ہمارے والد بزرگ ہیں۔ پھر مردوں کے معاشرے میں کام کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ خاتون اگر مردوں کے ماحول میں کام کرتی ہے تو مردوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہوئے ان کے اندر گھل مل کر کام نہیں کر سکتی۔ جیسے وہ انتظار کرتی تھی، وہ مجمع کے اندر نہیں جاتی تھی کہ بالکل مردوں کے اندر ان کا میل جول ہو جائے، بلکہ ایک طرف کنارے پر کھڑی ہو کر انتظار کرتی تھی، جب مرد چلے جاتے تو پھر وہ آ کر پانی بھرتی تھی۔ اب ان مردوں میں اخلاقی صورتحال کمزور ہوگی، ورنہ اگر اخلاقیات مردوں کی مضبوط ہوں تو وہ پھر پہلے خواتین کو موقع دیتے ہیں۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواتین کو کھڑا دیکھا تو وہ فوراً ان کے پاس تشریف لائے کہ آپ کیوں کھڑی ہیں، اور پھر فوری طور پر ان کے لیے پانی بھرا۔ تو بہرحال وہ تو ان مردوں کی اخلاقی کمزوری تھی کہ وہ پانی بھرتے رہتے تھے اور ان دونوں بچیوں کو انتظار کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ ہمارا یہاں مقصد ان خواتین کے اس بیان سے جو عبرت اور دروس عبرت نکلتے ہیں اس کی وضاحت ہے کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ ایک تو ہم نکلی مجبوری کی وجہ سے ہیں اور پھر ہم ان مردوں کے اندر گھس کر ان کے ماحول میں جا کر کام کرنا پسند نہیں کرتی، بلکہ ہم ایک طرف ہیں اور جب یہ چلے جائیں گے تو پھر ہم پانی بھرتے ہیں۔
تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ خاتون کو اگر کسی وجہ سے مردوں کے معاشرے میں کام کرنا پڑتا ہے تو بالکل مردوں کے اندر گھس کر کام کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو فاصلہ رکھنا چاہیے، ایک طرف رہ کر اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں تعلیم ہے یا جو ایسی ملازمتیں ہیں جس میں خواتین اپنی شرم و حیا کو برقرار رکھتے ہوئے، مردوں سے فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے فرائض منصبی انجام دیتی ہیں، تو شریعت ایسی ملازمت کرنے سے، ایسے فرائض ادا کرنے سے خواتین کو نہیں روکتی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں صحابیات نکلا کرتی تھیں، وہ بوقت ضرورت میدان جنگ میں بھی مجاہدین کے ساتھ جاتی تھی، ان کو پانی وغیرہ پلایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ازواج مطہرات وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر بھی تشریف لے جایا کرتی تھی۔ تو یہ جو ازواج مطہرات اور صحابیات نے خواتین کے لیے باہر نکلنے کے مختلف ہدایات کو واضح کر دیا ہے عمل کے ذریعے، تو ہماری خواتین کو ان کا مطالعہ کر کے پھر ان کی روشنی میں اپنے لیے لائحہ عمل کو مرتب کرنا چاہیے۔ تو اس خاتون نے اپنا عذر بتا دیا کہ یہ وجہ ہے کہ ہم یہاں کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ڈول لیا اور لے جا کر پانی بھر دیا اور ان بچیوں کو دے دیا، وہ جلدی گھر چلے گی۔ اب جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچی تو ان کے والد ماجد نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ وقت سے پہلے کیوں آ گئیں؟ تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ اس طریقے سے وہاں ایک مسافر آیا ہے شریف قسم کا، تو اس نے ہمارے لیے پانی بھر دیا تو ہم جلدی آ گئیں۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کو اپنی اولاد کی آمد و رفت پر نظر رکھنی چاہیے کہ اولاد گھر آ رہی ہے، جلدی آ رہی ہے، دیر سے آ رہی ہے، تو وجوہات والدین کے علم میں ہونی چاہیے کہ اگر عمومی ماحول سے ہٹ کر تاخیر ہوتی ہے یا جلدی ہوتی ہے تو پھر والدین کو اس پر نظر رکھنی چاہیے، باز پرس کرنی چاہیے۔ یہ والدین کے فرائض کا حصہ ہے، جس سے اگر چشم پوشی ہوگی تو والدین کی اولاد کی تربیت میں خلل آئے گا اور ذمہ داری والدین کے اوپر ہوگی۔ تو جب والد ماجد کے سامنے یہ حالات آئے تو انہوں نے پھر اپنے اس صاحبزادی کو کہا کہ جاؤ اور اس مسافر کو بلا کر لے آؤ کہ وہ کون شریف مسافر ہے تاکہ ہم اس کی میزبانی کریں۔ اب یہ بزرگ کون تھے؟ قرآن کریم اس کا ذکر نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی صحیح حدیث میں اس کی وضاحت منقول نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے، لیکن ان روایات کی سند پر محققین کو مختلف شبہات ہیں، اور پھر جو تاریخی حقیقت ہے وہ بھی اس کے خلاف ہے، کیونکہ جو اللہ کے معروف پیغمبر گزرے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے درمیان کافی فرق ہے، کہا جاتا ہے کہ 400 سال کا وقفہ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان دونوں حضرات کا زمانہ ایک ہو جائے؟ تو اس لیے بعض محققین نے کہا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، یہ کوئی اور نیک بزرگ تھے جو کہ اس علاقے میں اپنے علم و فضل کی بنا پر، اپنی نیکی تقوی کی بنا پر معروف تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون کے دربار میں بھی ان کا آنا جانا تھا، چونکہ مدین مصر کے قرب میں واقع تھا، اگر سے یہ فرعون کی بادشاہت سے خارج تھا، یعنی یہ فرعون کی سلطنت کا حصہ نہیں تھا، اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام یہاں تشریف لائے تھے کہ یہاں میں فرعون اور اس کے جو درباری ہیں، اس کی جو پولیس ہے، اس کی پکڑ سے محفوظ رہوں گا۔ تو یہ بزرگ فرعون کے ہاں بھی تشریف لے جاتے تھے، اس کو نصیحت کرتے تھے، اور چونکہ نصیحتیں کیا کرتے تھے خاص طور پر اس کے ظلم و ستم کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، تو اس وجہ سے پھر فرعون اور ان کے درمیان ناراضگی ہوئی، پھر انہوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔ تو یہ دونوں آراء ہیں، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام تھے، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ معروف پیغمبر نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اور برگزیدہ شخصیت تھی۔ تو تعیین قرآن کریم نے نہیں کی، کیونکہ ہمارے دین یا دنیا کے کسی مسئلے کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، بس اتنا بتا دیا کہ وہ کوئی برگزیدہ ہستی تھی، اور انہوں نے پھر اپنی بچیوں سے کہا کہ جاؤ اور ان کو بلا کر لے آؤ۔ یہاں تک کے واقعے کو اس آیت نے ملاحظہ فرمایا۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا، قال تو کہا، عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا، یعنی مدین کا جو راستہ ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے واضح کر دے گا، اور فرعون کے جو ہرکارے ہیں ان کی نگاہوں سے مجھے بچا کر اللہ جل جلالہ عافیت کے ساتھ مدین لے جائے گا۔ تو یہ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ سے امید بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ یہی انبیاء کا طریقہ کار ہے جو انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے بطور اسوہ حسنہ کے چھوڑا ہے، کہ جب آدمی اللہ سے دعا کرے تو پوری امید کے ساتھ کرے۔
جیسے زکریہ علیہ السلام کی دعا آتی ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد چاہیے، ساتھ اپنی عاجزی بھی ظاہر کر دی کہ الہی میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں تک گھل چکی ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، اسباب کے درجے میں اولاد کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یا رب العالمین میں آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے جو میری اس وراثت کو، یعنی میری نبوت اور علم و حکمت کو، میرے مشن کو لے کر آگے چلے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو پہلے اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اپنے اسباب کے نہ ہونے کا اظہار کرے کہ یا اللہ میں تو عاجز ہوں، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ساتھ ہی اللہ کی رحمت پر اپنا یقین بھی ظاہر کرے کہ یا اللہ میرے پاس چاہے کچھ نہ ہو لیکن میں آپ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تو یہ دعا کا طریقہ ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، تو دیکھا کہ اس پر ایسے لوگوں کا ایک مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور دیکھا کہ ان سے پہلے دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں، اپنے جانوروں کو روکا ہوا ہے، انہیں ادھر کنویں کی طرف نہیں جانے دے رہی کہ پہلے مرد پانی بھر لے، جانوروں کو پلا لے، پھر ہم جائیں گے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما خطبکما، تم کیا چاہتی ہو، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اب اندازہ لگائیے 8-10 دن کا سفر کر کے آئے تھے، اور کتنی مشقتوں سے کر کے آئے تھے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کی تفصیلات تاریخ میں دستیاب ہیں۔ تو یہ تمام مشقتیں عبور کر کے آئے ہیں، نہ کوئی آرام کا موقع ملا ہے، نہ کوئی چھت دستیاب ہوئی ہے، نہ کوئی کھانا ملا ہے، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ دو ضرورت مند خواتین کھڑی ہیں تو فوراً ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ایسے حساس دل عطا فرمائے ہوتے ہیں جو کہ ہر وقت اپنی قوم کی بہتری کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک نیک بندہ ایثار کرتا ہے۔ ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت قربان کر کے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنا۔ جیسے معروف واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے تو آپ نے ایک صحابی کے حوالے کر دیے، صحابی گھر لے گئے، گھر جا کر بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے ہے، میرے اور تمہارے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دو، یہ کھانا مہمان کھائے گا، نہ بچے کھائیں گے، نہ تم کھاؤ گی، نہ میں کھاؤں گا۔ اب بچوں کو بہلا کر سلا دیا، مہمان کے سامنے دسترخوان رکھا، کھانا رکھا جو ایک ہی آدمی کو پورا ہو سکتا تھا۔ اب آداب میزبانی یہ ہیں کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جائے۔ ان صحابی کو یہ فکر تھی کہ میں ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا تو مہمان کو ناکافی ہوگا، ساتھ نہ بیٹھتے تو آداب میزبانی کے خلاف تھا۔ تو انہوں نے جو چراغ جل رہا تھا اس کو درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دیا، اس کے پاس گئے کہ میں درست کر رہا ہوں اور کسی طرح اس کو بجھا دیا، اور جب چراغ بجھ گیا تو ساتھ بیٹھ گئے اور ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ مہمان یہ سمجھے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، یعنی منہ سے کھانا کھانے کی آواز نکالنا یا جیسا بھی ہو، اور پورا موقع دیا مہمان کو کھانا کھانے کا۔ یہ ہم نے سن لیا نا، میں نے بیان کر لیا، تصور کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اتنی قربانی کرے، اتنا ایثار کرے کہ بچوں کو بھوکا سلایا، خود بھوکے رہے، بیوی کو بھوکا رکھا، مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کے لیے ایثار کرتے ہیں۔ اور جب وہ فجر کے لیے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پھر ان کو یہ اطلاع دی کہ تمہارے رات کے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ایثار کرتے ہیں۔ ایثار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جیب سے جو پیسہ گر رہا ہو آپ وہ اٹھا کر دوسرے کو دے دیں، یہی ہمارا طرز عمل ہوتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت میں سے نکال کر کسی کو ایک دھیلا دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہاں ہماری ضرورت سے بالکل اضافی ہو کہ روزمرہ کے اخراجات، ہماری سیونگ، ہر چیز سے اضافی جو مال ہوتا ہے اس میں سے کوئی ایک آدھا پیسہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خوش ہوتے ہیں کہ مجھ سے تو بڑا سخی ہی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے سخاوت یہ نہیں ہوتی کہ اپنی ضرورت سے اضافی مال کسی کو دے دینا، سخی وہ ہوتا ہے جو اپنا سارا مال لوگوں کی ضرورت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ عربوں میں سخی اس کو کہا کرتے تھے۔
تو بہرحال یہ اللہ کے نیک بندوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ خود جیسے بھی ضرورت مند ہوں، لیکن جب دوسروں کی ضرورت کو دیکھتے ہیں تو انہیں دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کی فکر ان پر سوار ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور پوچھا ما خطبکما، کہ کیا بات ہے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ قالتا، انہوں نے کہا لا نسقی، ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی حتی یسطر الرعاء، جب تک یہ سارے چرواہے پانی پلا کر نکل نہیں جاتے۔ یعنی ہم ان کے درمیان جا کر پانی پلانے کو اپنی شرم و حیا کے خلاف سمجھتی ہیں۔ اب گھر سے ہم کیوں نکلی ہیں وہ عذر بھی بتا رہی ہیں، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں، یعنی والد بوڑھے ہیں، ان کے بڑھاپے کی وجہ سے وہ یہ کام کر نہیں سکتے، ممکن ہے گھر میں کوئی اور مرد نہ ہو بلکہ یقیناً نہیں ہوگا، تو اس لیے ان بچیوں کو نکلنا پڑا۔ فَسَقَا لَهُمَا، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ خود تھکے ہوئے ہیں، ضرورت مند ہیں، مشقت اٹھائی ہے، لیکن ان بچیوں کے لیے اپنی ساری ضرورت انہوں نے ایک طرف رکھی، تھکاوٹ ایک طرف رکھی، اور ان کے جانوروں کو پانی پلائے۔ ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ، پھر مڑ کر ایک سائے کی جگہ چلے گئے۔ بچیوں کو، جانوروں کو سیراب کیا، وہ اپنے گھر چلی گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو سر چھپانے کا ٹھکانہ تھا نہیں کہ وہ اپنے گھر جاتے یا کسی جگہ جاتے، تو اسی کنویں کے پاس ایک درخت تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے نیچے چلے گئے، اب اللہ سے دعا کر رہے، فقالا، اور کہنے لگے رب، اے میرے پروردگار، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یعنی مکان بھی نہیں ہے، روزگار بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ سر چھپانے کو کچھ ہے، اور دور سے سفر کر کے آئے ہیں، تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے رب العالمین، آپ کی جانب سے جو بھی خیر میری طرف نازل ہو میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ ایک مسنون دعا ہے جو پیغمبر سے ثابت ہے، قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو ہر وہ آدمی جو بے روزگار ہے یا بے گھر ہے، یا بے روزگار بھی ہے اور بے گھر بھی ہے، تو اسے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ آپ کی طرف سے جو بھی خیر میری طرف نازل ہو میں اس کا محتاج ہوں، مجھ سے بڑا حاجت مند اس وقت کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس دعا کی برکت سے اس کی ضرورت کو حل کریں گے۔ تو درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ دعا کر رہے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ جب وہ شام اور فلسطین تشریف لے گئے تو مدین وہاں سے قریب تھا، تو وہ مدین چلے گئے اور جا کر لوگوں سے پوچھا کہ مجھے وہ کنواں دکھاؤ، اس زمانے میں مدین آباد ہوگا، تو پوچھا کہ وہ کنواں دکھاؤ، وہ درخت دکھاؤ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا تھا اور پھر درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کیا تھا اور دعا کی تھی۔ تو لوگوں نے وہ کنواں بھی دکھایا، وہ درخت بھی دکھایا۔ حضرت صحابی فرماتے ہیں کہ میری سواری نے اس درخت کے پتوں میں سے کچھ کھایا بھی، لیکن چونکہ وہ ترش بہت تھا تو وہ کھا نہیں سکی، تو وہاں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ یعنی انبیاء کے جو معاصر ہوتے ہیں، مقدس مقامات ہوتے ہیں، تو ان کی زیارت کرنا، ان سے برکت حاصل کرنا، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ کار تھا۔ اب اللہ نے دعا قبول کی، ان کے لیے روزگار کا بھی انتظام فرما دیا اور رہنے کی جگہ کا بھی انتظام فرما دیا۔ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔